فرماتے ہیں حضور اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص سے بھی بڑھ کر ہے جس کی اب مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک اونٹ پر تھا، اونٹ ہی پر اس کا جو راشن ہے کوئی کھانے پینے کے لیے وہ بھی سامان ایک طرف کو لٹکا ہوا ہے، اور پانی بھی لٹکا ہوا ہے، چھاگل ہے، کچھ ہے، پانی بھی اسی پر۔ کہیں تھوڑے دیر کے لیے رکتا ہے اور وہ رک کر وہاں پر آرام کر رہا کسی درخت کے نیچے۔ اب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ غائب۔ اس اونٹ ہی کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، وہ سواری بھی ہے۔ وہ دوڑتا ہے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، دوڑ کے کہیں اس کا نشان نہیں مل رہا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ موت کے انتظار میں، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ہے، کھڑا ہے، موجود ہے۔ اب جو اس پر جسے کہتے ہیں شادی مرگ، اتنی خوشی طاری ہوئی اس پر، اتنی خوشی طاری ہوئی کہ وہ کہنا تو چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہہ یہ بیٹھا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ یعنی جو اس طریقے سے اتنا وہ پاگل ہو گیا اس وقت اپنی خوشی کی وجہ سے، فرط مسرت میں، کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ اس نے یہ کہا اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی کا تصور کیجیے۔ اس طرح بائبل کی بڑی پرانی سٹوری ہے، دی پروڈیگل سن۔ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا نٹکھٹ تھا، شریر تھا۔ اس نے کہا میرا تو ابھی وراثت کا حصہ جو ہے منتقل کر دو مجھے۔ وہ زبردستی اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ چلا گیا، پھر سارا عیش عشرت میں اڑا دیا۔ اب وہ بالکل مفلوق الحال ہو گیا، کوئی پیسہ پاس نہیں تھا۔ اب وہ بہرحال چاروں جائے گا کہاں، کل شیء یرجع الی اصلہ، آیا باپ کے پاس۔ باقی بیٹے اس کے جو کاروبار کر رہے تھے یا جانور پال رہے تھے، سب کچھ اس کے پاس تھے۔ اب باپ نے اس بیٹے کی آمد کی خوشی میں جشن منایا، دعوت کی۔ بیٹوں نے شکایت کی ابا جان یہ آپ کا وہ شریر بیٹا جو زبردستی اپنا سارا حصہ لے کے چلا گیا تھا، اور اس کی آپ اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ بیٹوں اگر تم کسی گلے کو لے کر جا رہے ہو اور اس میں سے ایک بھیڑ گم ہو جائے تو کیا تم پورے گلے کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلو گے؟ میرے گلے کی ایک یہ بھولی ہوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ تھی جو آج مجھے واپس مل گئی ہے، تو میں تو اس کے اوپر مسرت کا جشن منا رہا ہوں۔ تو یہ ہے انسان غلط راستے سے واپس آئے، مڑ جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور اس کے لیے فرمایا ہے جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، ما لم یغرغر، جب یہ جان جو ہے یہاں آ کر ہنسلی میں اٹک جائے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، یہاں اس کے بعد تو موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند۔ اسی طریقے سے جب آثار قیامت شروع ہو جائیں گے، اور ان میں علامات قیامت بہت سی ہیں، صغیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، بڑی بھی ہے، تو وہ جو اکبر العلامات ہیں، جو سب سے زیادہ بڑی، ان میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب وہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کسی انسان کے توبہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک موت جو ہے وہ اس طریقے سے قریب نہیں آ گئی ہے، یا قیامت اس درجے قریب نہیں آ گئی، اس وقت تک موت کا دروازہ کھلا ہو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔